ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریمانہ، پھر نارے جہنم سے ہو جاؤں میں درانہ۔ یہ جھوم کر کہتا ہے آقا تیرا دیوانہ، تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے اے جلوہ جانانہ۔ یہ تحقیق محققین جو تحقیق میں رہتے ہیں وہ راستے میں رہ جاتے ہیں، عشق والے آگے بڑھ کر کے لے لیتے ہیں لطف۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ سرکار مفتی اعظم ہند علی رحمۃ الرضوان کے کلام پہ تضمین لکھا ہے، اور کیا لکھا ہے اس کے بعد سنیے۔ ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریمانہ، ہر سمت سے لہرا کر رحمت کا سحاب اٹھے، ہر دل کے نشیمن سے چاہت کا رباب اٹھے، ہونے کو فدا لب پر گل اور شہاب اٹھے، جو ساقیے کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ہر دل بنے میں خانہ ہر آنکھ ہو پیمانہ۔ یا اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کا اس کو کینسر کی بیماری سے بچا، جو لوگ ابھی سوچ رہے ہیں مولا اس کے سوچنے کو ختم فرما دے، اور سب کو حوصلہ عطا فرما کہ سب تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی لقمہ ہے کیا؟ اعلان کر دیجئے، اعلان کر دیجئے۔ ব্রাদার ইসলাম এই ছেলেটার পার্স হারিয়ে গেছে, ওখানে অ্যাকাউন্ট নাম্বার আর কি বিভিন্ন জিনিস আছে, ডকুমেন্টস। তো যদি ওর না দেওয়ার ইচ্ছা থাকে তাহলে ডকুমেন্টসগুলো আপনারা অফিসে জমা করে দেবেন, ডকুমেন্টস অফিসে জমা করে দিবেন। দ্বিতীয় এলান হচ্ছে যে আমাদের পঞ্চায়েতের মুখিয়া যিনি বর্তমানের বাদশা মুখিয়া সাহেব, উনি এলান করলেন 25,786 টাকা। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত। ہو جائے اگر مجھ پر ایک چشمے کریمانہ۔ حضرات مصرع سنیے۔ اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا، ملتا ہے۔ اس میں ایک ایک مصرے میں اہل ذوق کا چہرہ سامنے آ جائے گا، محقق کا چہرہ بھی سامنے آ جائے گا، چونکہ مصرع ہی بول رہا ہے۔ اے بنت نبی ہے یہ احسان تیرے گھر کا، ملتا ہے ہمیں جو بھی صدقہ ہے 72 کا، کہتا ہے ہر ایک منگتا دہلیز پیمبر کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات اب آئیے میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں، قبل اس کے کہ آپ لوگ کو یہ بات بتا دوں، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اے بابو اٹھک بیٹھک مت کرو، اگر استنجا لگا ہے تو جا سکتے ہو، میں روکوں گا نہیں۔ کہا ہے کہ وہ نماز جب نہیں روکتی ہے تو میں کیسے روکوں؟ نہیں سمجھے؟ نماز نہیں روکتی ہے، جماعت چھوٹے تو چھوٹے، لیکن پہلے اس کو دیکھ لو، یہ مسئلہ ہے۔ اگر کوئی زبردستی کیا یعنی استنجے کی حاجت ہوئی اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور سوچا کہ اب میں جاؤں گا کروں گا یہ ہوگا وضو کروں گا ذرا دیر لگ جائے گی، چلو برداشت کر لیں گے، نماز پڑھ کے ہی اب ہم اس کو مقابلہ کر لیں گے، اور نیت باندھ لیا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نماز کیا پڑھے گا، امام کیا پڑھا اس کو خبر ہی نہیں، نیت باندھے رہے گا، پوری توجہ اس کی ادھر رہے گی، پوری توجہ ادھر۔ اور نماز میں خشوع اور خضوع چاہیے، تو جب نماز نہیں روکتے تو میں کیوں روکوں گا؟ بس میرے بھائی آپ لوگ بیٹھ جاؤ۔ حضرات سنیے، لاک ڈاؤن جب ہوا تو لوگ کو دن میں تارے نظر آ گئے، ان لاک جب ہوا تو لگ رہا ہے کہ سویرا ہوا۔ اب لوگ 2019 سے پہلے کی بہار تلاش کر رہے ہیں، دور تک اس کا سایہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، باوجود کہ لاک اور ان لاک کے درمیان جو ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں، پھر بھی ہر آدمی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، شادیاں ہو رہی ہیں، تمام تر کام لوگ انجام دے رہے ہیں، ذرا 19 ذرا 20، لیکن کوئی کام کسی کا رک نہیں رہا۔ ہاں رکا، مدرسے کی پڑھائی رک گئی،
اسکول کی تعلیم کا سلسلہ منقطع ہو گیا، باقی سارا کام لوگ کر رہے ہیں۔ حضرات میں کہنا چاہتا ہوں، لوگ سوچتے ہیں 2019 جیسے تھا 20 ویسے رہے، 20 نہیں رہا، 21 ویسے رہے، اب اللہ جانے کیسا ہوگا، آنے والا وقت کیسا ہوگا خدا جانے۔ لیکن انسان یہی سوچتا ہے ہمارا آج سے کل آنے والا دن اچھا ہو، آج جو ہماری آمدنی ہے کل اچھی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حضرات یہ کہاں تک سوچتے ہیں؟ جب تک کہ ہم زندہ ہیں وہاں تک کی سوچتے ہیں ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، میرے جیتے جی بچے ہمارے کامیاب ہو جائیں، برسر روزگار ہو جائیں، یہاں تک سوچتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا ایسا سوچنا تو یہود و نصارہ کا کام ہے، جو صرف سوچے کمانے کے لیے، صرف سوچے کھانے کے لیے، صرف سوچے گھر کو بنانے کے لیے، صرف سوچے اپنے گھر کی رنگینیوں میں اضافہ کرنے کے لیے، پھر صرف سوچے اپنے شب و روز کے مینٹنس کو مکمل کرنے کے لیے۔ لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے، نبی کا غلام ہوتا ہے، وہ یہاں کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، زمین پہ رہتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے ایمان پہ خاتمہ کیسے ہوگا، وہ سوچتا ہے کہ قبر میں حال کیا ہوگا، وہ سوچتا ہے کہ حشر کا عالم کیا ہوگا، میدان محشر میں کیسے کیسے مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حضرات یاد رکھیے گا، جس خوش فہمی میں مبتلا ہے مرنے کے بعد آپ کی ساری خوش فہمی ختم ہو جائے گی۔ خطیب اتنا چلا کے خطاب کرتا ہے خاموش ہو جائے گا۔ بڑے بڑے نامور آئے اور خاموش ہو گئے، نہ سکندر کا پتہ چلا نہ چنگیز خان کی کوئی حرکت باقی رہی۔ بڑے بڑے خطبہ چلاتے ہیں، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ میدان محشر کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں، میدان محشر کیسا ہوگا، وہاں کا حال کیا ہوگا، وہاں کا نظام کیا ہوگا، وہاں کیسے کیسے مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم اور آپ اس کے بارے میں نہ کسی عالم سے پوچھتے ہیں، نہ ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا، کبھی آپ نے پوچھا بھی نہیں۔ موت سے ہمیں ڈر ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا میرے دوستو، بِآیاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ ادخلوا الجنہ۔ گہرے دوست بھی اس دن تمہارے دو دشمن ہوں گے مگر متقین۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ جو لوگ ہماری آیتوں پہ ایمان لائے اور مسلمان تھے، ادخلوا الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ گہرے دوست اس دن تمہارے دشمن ہوں گے۔ آگے قرآن کہتا ہے یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون الا من رحم اللہ انه هو العزیز الرحیم۔ ان شجرة الزقوم طعام الاثیم كالمهل يغلی في البطون۔ میدان محشر کا جو عالم ہوگا، ایک کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا، کوئی دوست کسی دوست کے کوئی کام نہیں آئے گا مگر جس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے۔ الا من رحم اللہ، بے شک اللہ عزت والا مہربان ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک تھوہر کا پیڑ جو جہنمیوں کی خوراک ہے، گلے ہوئے تانبے کی طرف پیٹوں میں جوش مارے گا جیسے گرم کھولتا پانی جوش مارتا ہے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں تھوہر کا پیڑ ہے کیا؟ وہ اتنا کڑوا پیڑ ہے، درخت ہے۔ نبی فرماتے ہیں اس کا ایک قطرہ اگر زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو اہل جہان کا جینا دشوار ہو جائے۔ وہ جہنمیوں کی خوراک ہے۔ میدان محشر کا عالم کیا ہوگا؟ توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا۔ یہ تو ہو گیا دوست کا حال کہ ایک دوست دوسرے دوست کے کام نہ آئے گا۔ اب آئیے ذرا اپنے رشتہ داروں کے پاس۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ شوہر بیوی سے بھاگے گا، بھائی شوہر بھاگے گا بیوی سے، بھائی بھاگے گا، شوہر بھاگے گا، بیٹے بھاگیں گے، ماں بھاگے گی، باپ بھاگے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے اس لیے کام نہیں آئے گا، یہ کہہ دے گا ساری محبت ہے وہاں، آج مجھے اپنی پڑی
हुई है, बेटा है तो तू अपना समझ, बीवी है तो तू अपना समझ। हजरात ये रिश्तेदार ने भी, बाप ने भी साथ छोड़ दिया, अब आगे बढ़िए, अब आपका हाल क्या होगा उसको सुन लीजिए। इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। बेशक कान से अल्लाह सवाल फरमाएगा, दिल से अल्लाह ताला दिल से भी सवाल फरमाएगा, ज़बान से भी अल्लाह ताला, इन्ना समा वल बसर, कान से भी अल्लाह ताला सवाल फरमाएगा, आँख से भी सवाल फरमाएगा, दिल से सबसे सवालात होंगे। ऐ आँख तूने कैसे इसका इस्तेमाल किया, ऐ कान तूने क्या क्या सुना, ऐ दिल तूने क्या क्या फैसला किया। कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, सबसे हश्र में सवाल होगा। अब आइए जरा करीब आ जाइए, अब आपका कान आपके खिलाफ होगा, आपकी ज़बान आपके खिलाफ होगी, आपका दिल आपके खिलाफ होगा। यही नहीं, यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून। जिस दिन उन पर गवाही देंगी उनकी ज़बान है, उनका हाथ, उनका पाँव, जो वो कुछ करते थे। आपका हाथ आपके खिलाफ बोलेगा, आपका पाँव आपके खिलाफ बोलेगा, आपकी ज़बान आपके खिलाफ होगी। मैं कहना चाहता हूँ कभी तन्हाई में तो सोच लीजिए, अब ऐसे आलम में जब मेरे आज़ा मेरे खिलाफ है, माँ बाप काम नहीं आ रहे हैं, अब ऐसे आलम में जब सूरज सर पे है, जब बिल्कुल गर्मी का आलम यह है कि अपने पसीने में लोग डूबे हुए अपने अमाल की बुनियाद पर, कोई कमर तक है, कोई हलक तक है, कोई पसीने में गोता लगा रहा है, प्यास का गलबा है, आज कोई पूछने वाला नहीं है। ऐ मेरे दोस्तों कभी तन्हाई में सोचिए, ऐसे आलम में आप क्या करेंगे? सारे आपके ख्वाब का शीश महल चकनाचूर हो जाएगा। जो बड़ी बड़ी उम्मीदें दुनिया से लगाए हैं वो खाक में मिल जाएंगे जब मैदान महशर के मनाजिर सामने आएंगे। कभी तो सोचिए ऐसे आलम में जब माँ काम न आई है तो मौलाना क्या काम आएगा, जब माँ काम नहीं आया है तो दूसरे रिश्तेदार क्या काम आएंगे। ऐसे आलम में जो होगा हर आदमी अपने गमगुसार को ढूंढेगा, हर आदमी ऐसे को तलाश करेगा जो मेरा बेड़ा पार लगा दे, कोई ऐसा मेरा हो जो गमखार हो, जो मेरी नैया को पार लगा दे। अल्लाह अल्लाह, तमाम लोग इकट्ठे हो जाएंगे, कहेंगे करें तो क्या करें। सब लोग कहेंगे चलो अपने अब्बा हुजूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास, वो फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, वो फरमाएंगे आगे बढ़ जाओ। तमाम अंबिया के पास हम आते रहेंगे, हुजूर हमारे लिए कुछ कर दीजिए, हुजूर मेरे लिए कुछ कर दीजिए। सारे अंबिया का जवाब होगा इज़हबू इला गैरी, आखिरी में जवाब मिलेगा अरे कहां तक तुम जाओगे, अगर जाना है तो चले जाओ आमना के लाल की बारगाह में, चले जाओ जो साक़ी कौसर भी है, जो शफी महशर भी है, चले जाओ तो जन्नत का मालिक भी है, चले जाओ जिसके अल्लाह ताला की रहमत आम है। आज इसी रसूल का चलेगा, जिसको चाहेंगे बख्शवा देंगे, जिसको चाहेंगे उसका बेड़ा पार हो जाएगा। अब तमाम गुनहगार आका की बारगाह में जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ हम सब चले जाएंगे, ऐसे गुनहगार रसूलुल्लाह को चेहरा क्या दिखाएंगे, जिसके आज़ा हो, जिसका ज़ाहिर हो, जिसका बातिन हो गुनाहों में डूबा हुआ है, और रसूलुल्लाह को चेहरा क्या दिखाएंगे। ऐसे आलम में उलमा कहेंगे अरे अब जो हुआ सो हुआ, अब तो मुजरिम बन के हम रुजू कर रहे हैं, मौला हमने गलत किया है लेकिन तेरे रसूल की बारगाह में आ गए हैं। अब वहां पे हमें कहने का सलीका न होगा, अब हमें नबी की बारगाह में ज़बान खोलने के हमें शकत न होगी। ऐसे आलम में बरेली के ताजदार फख्रे ज़मीन व ज़मन, ताजदार इल्म व फल, सीनत बागो चमन, शेर हक बातिल शिखर, इमाम जलील शान, फख्रे हिंदुस्तान, हम सुन्नियों की पहचान हुजूर इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी होंगे। उन्हीं के साथ ये सारे उशाक होंगे और उन्हीं की ज़बान में कहेंगे बकारे ख़ैश हैरानम अगस्री या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अगस्री या रसूल। हज़रात वहाँ की फिक्र कीजिए, वहाँ की फिक्र कीजिए। और आप लोग से ये कह दूं कि जिन लोगों को सुभान अल्लाह कहने में प्रॉब्लम हो रहा है उनसे हश्र में पूछूंगा कैफा हालू का, पूछूंगा हाउ आर यू, पूछूंगा कि मुंह नाचो, तब समझ में आएगा कि काश के वहां मैं नमाज पढ़ लिया होता, काश के वहां कुरान पढ़ लिया होता,
کاش کے ہر سانس میں خدا کا نام لے لیا ہوتا، کاش کے سبحان اللہ کی کثرت کر لیا ہوتا، تب سمجھ میں آئے گا شاعر مقرر جو کہتا ہے سبحان اللہ کہنے اس میں کتنا آپ کو فائدہ ہوتا۔ چاہتے ہیں کہ بیڑا پار ہو جائے تو لہک کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مائک کا استعمال نہیں کیجیے گا آپ، اس لیے کہ آپ کی آواز میں سبوں کی آواز دب جاتی ہے تو ان لوگوں کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے بھائی ہم لوگ اپنے آپ کیا، میں بغیر مائک کے بھی بول سکتا ہوں، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت میں مائک کی کوئی حیثیت نہیں۔ یا اللہ جن لوگوں نے سبحان اللہ کا اس کو پھیپھڑا کی بیماری سے بچا، آمین تو بولو میرے بھائی، گٹکھا سے بچا، سوگر سے بچا، جس کو سوگر ہے مولا اس کا نارمل فرما۔ دعا ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی؟ دعا ٹھیک ہے نا؟ یا اللہ دیوبندی سے بچا، وہابی سے بچا، رافضی سے بچا، 16 کلی سے بچا، 17 کلی سے بچا، 18 کلی سے بچا۔ یہ 18 کلی 17 کلی کون ہے جانتے ہیں؟ 16 کلی وہ ہے یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، رات بھی ٹھیک دن بھی ٹھیک، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، جائز بھی ٹھیک، میں نے جو جیسا ہے سب ٹھیک، یہ 16 کلی ہے۔ اور 17 کلی کیا جانتے ہیں؟ حق والا غلط ہم صحیح، یہ 17 کلی ہے۔ 18 کلی اس سے بھی آگے ہے، اللہ تعالیٰ سارے کلیوں سے بچائے۔ ارے آمین بولو نا بھائی، آمین بولو نا بھائی۔ اگر آپ لوگ کو پرابلم ہو رہا ہے تو میں ریسٹ میں لگا دوں گا آپ لوگ کو، میں خود سبحان اللہ کہوں گا، تقریر روک روک کے کہوں گا سبحان اللہ، پورا ثواب میں لے لوں گا، حشر میں سمجھ میں آ جائے گا کیا کھویا کیا پایا۔ نہ بالکل میں سب بول رہا ہوں، نہیں سمجھے؟ اگر آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو ذرا ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، یا سبحان اللہ۔ دیکھیں میں شکایت یہ کر رہا ہوں کہ اتنا اچھا اچھا شعر پڑھا گیا، اتنی اچھی اچھی تقریر ہوئی، اور میں سن رہا تھا مائک پہ ایک آدمی بول رہا نعرہ تکبیر تو 3 آدمی بول رہا اللہ اکبر، ایسا لگ رہا تھا مسافر آ رہا تھا، لاک ڈاؤن لگ گیا تھا اور دلی سے آ رہا تھا سائیکل سے، آگرہ آتے آتے اس کے سائیکل پنچر ہوئی، چلنے کے قابل نہیں، وہاں سے چلا اکیلے آ رہا تھا، چلنے کی سکت نہیں، ایک قبرستان روڈ کے کنارے دیکھا، وہیں پہ رہ گیا، وہیں پہ عین یا عباد اللہ کی طرح آواز جیسے لگا رہا تھا ویسے نعرہ لگا رہا تھا۔ میرے بھائی ہم کو حیرت ہو رہی ہے کہ یاد رکھیے گا جب درد ہوتا ہے تو آدمی نانا کو نہیں بلاتا ہے، دادا کو نہیں بلاتا ہے، جب درد ہوتا ہے یا تو ماں کو بلاتا ہے یا باپ کو پکارتا ہے، اور جب درد کو درمان نہ ملے تو ماں باپ کو نہیں پکارتا ہے، اللہ کا نام لیتا نظر آتا ہے۔ جانتا ہے کہ جہاں پہ ماں کا نام کام نہ آئے، باپ کا نام کام نہ آئے، وہاں پہ میرے پروردگار کا نام کام آئے۔ اس لیے ذرا لگائیے ذرا ٹھیک ٹھاک سے، نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آ جائے۔ اچھا آپ لوگ کمزور ہیں کیا؟ وٹنس بہت زیادہ ہے نا، ارے 7 بجے سے آپ لوگ جلسہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل آپ لوگ کی بی پی لو ہو چکی ہے اور انرجی بھی لاس ہے، کھانا کھا چکے تھے اس کا تو کہیں دور تک نام و نشان نہیں ہے، ڈکار بھی نہیں ہے، آپ لوگ بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ذرا خرچہ پانی کیجئے، تو میں آپ کو آگے ایک مصرع سنا دوں، خرچہ کیجئے، پیسہ نہیں، انرجی کیسے خرچ کیجئے گا؟ سبحان اللہ، اور ہا کا مخرج نکالیے گا، سبحان اللہ مت کہیے گا، سبحان اللہ، ہا کہیے گا نا تو صحیح بھی ہوگا، یہاں بلغم ہوگا تو باہر ہو جائے گا جی۔ انرجی بھی انرجی خرچ کیجئے اور سبحان اللہ کے ذریعے پھر نیکیوں میں بھی اضافہ ہوگا، اور یہاں وہاں پرابلم ہوگا نا، اگر کوئی یہاں پہ بھلب یا کوئی جام ہوگا وہ بھی کھل جائے گا۔ محبت سے ذرا خرچہ کیجئے، یا اللہ جن لوگوں نے خرچہ کیا اس کے گھر میں برکت عطا فرما۔ اچھا تم لوگ کیا کر رہے ہو میرے دوست؟ کیا کر رہے ہو؟ جنس والا سب ہے، سب لوگ بولو۔ حضرات میں ناز شریف بھی پڑھتا ہوں، اور اس طرح پڑھتا ہوں کہ بھارت کا کوئی شاعر میری طرح نہیں پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، چیلنج کر رہا ہوں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہوا پانی نہیں دے رہا ہوں، تاج الشریعہ کا غلام بول رہا ہے، اور اخبار پڑھ کے نہیں، دلیل کے ساتھ، میری طرح بھارت کا کوئی شاعر نہیں پڑھ سکتا، میں بھی کسی کی طرح نہیں پڑھ سکتا۔ بات صاف ہو گئی نہیں بھائی؟ آپ لوگ حیرت میں تھے، سب کو چیلنج کیے ہوا، جی ہاں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میں پڑھوں یا نہیں ابھی رہنے دیجئے، ابھی تو تقریر کرنا، خرچہ کیجئے گا تو میں پڑھ دوں گا، خرچہ کیجئے گا، آپ لوگ کب کیجئے گا؟ میرا جنازہ اٹھے گا تب کیجئے گا، خرچہ کیجئے، اپنے آقا سے پیار ہے جس کو،
आके जलसा में सो नहीं सकता, अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जितने उलमा बैठे हुए हैं, मैं जो इसके बाद कहने वाला हूँ दूर तक पहुंचा दे। डू एंड डाई, दूध का दूध पानी का पानी, ये मिसरा करने वाला है। कोई भी हो, मैं चैलेंज के साथ ये मिसरा पढ़ रहा हूँ, आप भी गौर कर लेंगे। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई साहब ने नारा लगाया, आप लोगों ने अल्लाहु अकबर कहा, कितना अच्छा लगा? अच्छा लगा ना भाई? लेकिन सारे उलमा को भी अच्छा लगा, प्रधान हो या मुखिया हो सबको अच्छा लगा। लेकिन एक पार्टी है जिसको अच्छा नहीं लगा, नहीं लगा। चैलेंज कर रहा हूं, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। शैतान को ठीक नहीं लगा। वो आप पे तो खार खा ही रहा था, अभी मेरे ऊपर बहुत फायर है। ये भी बोला सुभान अल्लाह, और सबको बुलवाया सुभान अल्लाह। वो मेरे पीछे बहुत देख रहा है, लेकिन अभी कुछ कर नहीं पाएगा। बिल्कुल खर्रा देख रहा है, कुछ भी करने को तैयार, क्योंकि उसको प्रॉब्लम होता है नमाज से, उसको प्रॉब्लम होता है कुरान की तिलावत से, उसको प्रॉब्लम होता है जब आप अल्लाह का नाम लेते हैं, उसको प्रॉब्लम होता है खुदा की रहमत को प्यार आता है। अब आपको करना क्या समझ लीजिएगा, सुभान अल्लाह। हजरात सुन लीजिए, आसमानी बेशुमार सहीफे हैं, मशहूर 4 किताबें हैं, तौरात हो, ज़बूर हो, इंजील हो, कुरान। खर्चा कीजिए तो मैं नाम भी बता दूंगा किसका किस पे नुज़ूल है। जी, ज़बूर का नुज़ूल हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील का नुज़ूल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, तौरात का नुज़ूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, कुरान का नुज़ूल आमना के लाल पर। सब आसमानी किताबें, लेकिन याद रखिएगा तौरात पर, कुरान पर तौरात नहीं रखा जाएगा, कुरान पर ज़बूर नहीं रखा जाएगा, कुरान पर इंजील नहीं रखा जाएगा, कुरान को सब पे रखा जाएगा, कुरान पर कोई और ना रखा जाएगा। या अल्लाह, ए कुरान तेरी अज़मत को सलाम, ए कुरान तेरी रिफत को सलाम, ए कुरान तेरी शान को सलाम, ए कुरान तेरे तक़द्दुस को सलाम। वो भी आसमानी है, तू भी आसमानी है, उसका भी नाजिल करने वाला खुदा, तेरा भी नाजिल करने वाला खुदा, तू सब है, तुझ पे कोई नहीं। मामला क्या है? तो कुरान कहता है, अरे ये मुझसे क्या पूछ रहे हो, नाज़िल करने वाले खुदा से पूछो। और कुरान अगर वहां नहीं तो मैं तुझे बता दे रहा हूँ, अरे तुमने देखा नहीं, नाज़िल करने वाला खुदा है। नुज़ूल किस पे है? मूसा अलैहिस्सलाम पे, ईसा अलैहिस्सलाम पे, दाऊद अलैहिस्सलाम पे। तुझे मालूम नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे जैसे नबियों में आला बनाया है, किताबों में कुरान को आला। जरा खर्चा कीजिए ठीक से। लो, तो लग रहा है कि खर्चा आप लोग का खत्म हो गया है क्या? अब आप ही लोग चुप रहे, मैं ही सुभान अल्लाह कहना शुरू कर दूंगा। अरे मैं चाहता हूँ इसी बहाने शैतान का मुंह काला हो, आपका मर्तबा बुलंदो बाला हो। आप लोग हैं बिल्कुल लगे हुए हैं, या अल्लाह अभी तो टाइम शुरू, अभी मैं शुरू हुआ हूँ, नहीं समझे? जरा खर्चा कीजिए। कुरान याद रखिएगा, कुरान भी अजीब किताब है, अल्लाह की कसम। अरब में बहुत बड़े बड़े हिटलर थे, फुसहाए अरब, जिनको अपनी जबान पे नास, आज भी हम लोग को गोंगा कहता है। हाँ, हम लोग को गोंगा कहता है, वही लोग अपने आप को हाई फाई समझता है। और ऐसे ही आलम में जब फुसहाए अरब को अपनी जबान पे नाज था, आमना का लाल आ गया और फिर चैलेंज भी न कर दिया। कुरान ने सबको ऐसा खामोश किया, फिर उसमें लोगों ने खुर्द बुर्द करने की कोशिश किया, बदलने की कोशिश किया, लेकिन कुरान सब बदल गए, कुरान ना बदला।
قرآن نہیں بدلا. قرآن سے اچھا رہنما ہمارا اس وقت کوئی نہیں. قرآن سے بڑا پیشوا ہمارا کوئی نہیں. قرآن میں کیا ہے جو نہیں ہے؟ ہر مرض کا علاج قرآن میں، ہر سوال کا جواب قرآن میں، ہر درد کی دوا قرآن میں. جس سوال کا جواب کوئی نہ دے وہ جواب دیتا ہے قرآن. مائک اگر چالو ہے رہنے دیجئے، اجالا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اپنے ذکر خدا کی برکتوں سے انشاءاللہ اجالا ہوگا. یہی تو کمال ہے، اجالے میں جلسہ ہوتا ہے. اب ذرا اندھیرے میں ہو جائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرات بس بیٹھ جائیے. آپ لوگ جلائے کیوں ہیں؟ جلائے کیوں ہیں؟ آپ لوگ بس اب بیٹھے رہیے، سنتے رہیے. مائک اوکے ہے، آپ لوگ بالکل جہاں ہے. حضرات ہر سوال کا جواب قرآن دیتا ہے. قرآن میں کیا نہیں ہے؟ اللہ اکبر. ڈھونڈتے رہ جائیں گے، کچھ ایسا ہے ہی نہیں. تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے. اب آئیے میں آپ کو بتا دوں، نکاح کا مسئلہ قرآن میں ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ قرآن میں ہے، طلاق کا مسئلہ قرآن میں ہے، خلا کا مسئلہ قرآن میں ہے، وراثت کا مسئلہ قرآن میں ہے، رضاعت کا مسئلہ قرآن میں ہے. نبیوں کی شان کیا ہے قرآن بتاتا ہے. رسولوں کا مقام کیا ہے وہ قرآن بتاتا ہے. ولیوں کے مراتب کیا ہے قرآن بتاتا ہے. خاندان رسول کا مرتبہ کیا ہے قرآن بتاتا ہے. یہ علماء کرام کی شخصیتیں کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے. جنت کا بیان قرآن میں ہے، جہنم کا بیان قرآن میں ہے، پل صراط کا بیان قرآن میں ہے، حوض کوثر کا بیان قرآن میں ہے. جو ہو چکا وہ قرآن میں ہے، جو ہونے والا ہے وہ قرآن میں ہے، جو ہو رہا ہے وہ قرآن میں ہے. جہنمیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، جنتیوں کا تذکرہ قرآن میں ہے. نبی پاک کے سینہ پاک کا بیان قرآن کرتا ہے. نبی پاک کے زلف عنبری کا خطبہ قرآن پڑھتا ہے. نبی پاک کے ہاتھ کا خطبہ قرآن پڑھتا ہے. نبی پاک کی شان کیا ہے قرآن بیان کرتا ہے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نبی پاک کا سینہ کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک. قرآن پاک نبی پاک کے ہاتھ کے بارے میں بتاتا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے. حضرات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے، ہر مرض کا علاج قرآن میں ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کینسر کا علاج قرآن میں ہے، ایڈز کا علاج قرآن میں ہے، کرونا وائرس کا علاج قرآن میں ہے. جس بیماری کا علاج جسے دنیا لا علاج کر دے اس کا بھی علاج قرآن کرتا ہے. اب آپ کا سوال ہوگا کہ جب ہر چیز کا علاج قرآن میں ہے، آج تک کینسر سے مسلمان کیوں مرا؟ علماء نے بتایا کیوں نہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں گا. سمندر میں بے شمار خزانے ہیں، سب کو ہاتھ نہیں لگتا، تحت تک جا نہیں پاتا. اسی طرح قرآن میں جو مجتہد ہے، جو اجتہاد کا پاور رکھتا ہے، وہ تلاش کر لیتا ہے. ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ قرآن میں جائے اور بیماریوں کے علاج کر لے. ہمارا ایمان ہے کہ قرآن ہر مرض کا علاج کرتا تھا، کرتا ہے، کرتا ہے. سبحان اللہ. اچھا بس ہو گیا. حضرت نعرہ لگائے تو ایسا لگ رہا تھا ناشتہ کھا کے آئے ہیں، لیکن راستے میں آتے آتے ناشتہ ہضم ہو گیا ہے، اس لیے انرجی ذرا لاس ہو گئی ہے. ذرا لگائیے کہ ایسا لگے ابھی آپ لوگ چکن چلی کھا کے آ رہے ہیں. ذرا خرچہ کیجئے. اے سبحان اللہ. پیچھے والے میرے بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ، خیریت سے ہے نا؟ اللہ کرے آپ لوگ ہمیشہ یہاں بھی بھالو رہے وہاں بھی بھالو رہے. دعا ٹھیک ہے نا بھائی؟ دعا ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہر چیز کا بیان. اب سنیے، ایک مرد کتنی شادی کر سکتا ہے یہ بھی قرآن بتاتا ہے، لیکن میں نہیں بتاؤں گا آپ لوگ کو، اس لیے کہ کل ہی کہہ دیں گے مولانا لطف الرحمان صاحب سب مقرر کو بلائیے گا، اس کو نہیں بلائیے گا. کتنے مرد کو بہانہ مل جائے گا، بیوی کو مار مار کے گھر سے باہر کرے گا اور پھر شادی کے چکر میں لگ جائے گا. اس لیے بہت ساری چیزیں جس کو ذرا روک کے رکھا جائے. واہ 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 سبحان. بھوت لگ جائے قرآن پڑھو، سامان چوری نہ ہو قرآن پڑھو، کوئی ڈاکہ آپ کے گھر پہ نہ ڈالے قرآن پڑھو، آسانی سے روح نکل جائے قرآن پڑھو. لیکن اخبار پڑھیں گے وہ بھی کب؟ الیکشن پیریڈ میں زیادہ. جو کبھی قرآن نہیں پڑھے گا الیکشن پیریڈ میں، جو کبھی اخبار نہیں پڑھے گا الیکشن ٹائم میں ٹھیک پڑھے گا. کون پارٹی مارا، کون پارٹی زندہ ہوا، کون پارٹی پیچھے گیا، کون کیا کیا، بس اسی میں لگا رہے گا. پاگل ہو جاتا ہے یہ مسلمان. لیکن قرآن نہیں پڑھے گا، قرآن نہیں پڑھے گا. آئے ہے
अच्छा, कुछ लोग कुरान भी पढ़ते हैं तो बहुत अफसोस के था, चूँकि उलमा है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, बहुत अफसोस होता है। बहुत गौर से सुनिएगा, जो आम तौर पे लोग कुरान पढ़ते हैं। लेकिन मसला मैं बता दूँ कुरान के हवाले से, पहले खर्चा कीजिए तब। जो कुरान सही नहीं पढ़ना जानता है वो कुरान ना पढ़े, वरना गुनाह होगा, गुनाह होगा। पढ़े तो सही, ऑल फल ना पढ़े, गलत ना पढ़े, ठीक है। हाँ, नहीं पढ़ना जानता है सही, कुरान को चूम ले तो सवाब मिल जाएगा, कुरान को देख ले तो सवाब मिल जाएगा, लेकिन गलत ना पढ़े। आप लोग कैसे पढ़ते हैं? साया को लो सोफा हा में नन्ना से मावल्लाहुम, लगे इसका बाप मर गया है। कुरान कहीं ऐसे पढ़ा जाता है मेरे भाई? हजरत ऐसे लोग पढ़ते हैं हजरत। मैं अच्छा, कुछ लोग ज़रा सा इससे फास्ट रहते हैं तो पढ़ते हैं तिल कर रसूलो फद्दलना बादहुम अला बाद, लगे इसका पूरा खानदान मर गया है। अरे कि कुरान ऐसे पढ़ा जाता है? अजीब मसला है मेरे भाई, कुरान ऐसे पढ़ा जाता है। कुरान अरब में नाजिल हुआ, अरबी ज़बान में नाजिल हुआ, इंडियन लहजे में नहीं, पाकिस्तानी लहजे में नहीं, चाइनीज लहजे में नहीं, अमेरिकी लहजे में नहीं। कुरान जब भी पढ़ा जाए तो अरबी लहजे में पढ़ा जाए। कुरान पढ़ता है। अच्छा, अब मौलवी साहब को कहता है ये लोग कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तुम लोग हम लोग हाई फाई, मौलवी को लोग ऐसे ही पानी कम चाय समझते हैं। ओ मौलवी साहब साइड हो जाओ, नहीं मौलवी साहब साइड हो जाओ। इसका हाल ये है, सूरह फातिहा भी अजीब तरह पढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आई मौलवियों को कहता रहता है ये लोग किसी काम का नहीं। अरे मेरे भाइयों, कभी तो सोचो, आपने ऐसे पढ़ा और मौलवी कैसे पढ़ा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप कैसे पढ़ते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अरे कहीं इससे कुरान पढ़ा जाता मेरे भाई? याद रखिएगा, कुरान को अपने तरह ना पढ़िए, कुरान को सही पढ़िए। अच्छा कमाल सुनिए, लोग पढ़ते भी नहीं है कुरान। वो लोग, उन लोगों को मैं सलाम करता हूँ जिनकी बीवियां अपने घरों में रोजाना कुरान पढ़ती हैं, उनको मैं सलाम कर रहा हूँ। जिनकी बीवियां कुरान नहीं पढ़ना जानती हैं वो जा कर के पानी 4 गिलास पी ले। क्या ऐसी बीवी किया जो कुरान पढ़ना नहीं जानती? अपनी बेटियों को समझा दीजिए कि नस्ल की बका चाहती है तो दुल्हन बनने से पहले नमाज की पाबंद हो जाओ। अगर नस्ल की बका चाहती है तो दुल्हन बनने से पहले कुरान की कारिया बन जाओ। अरे जहेज तू लेके जो भी जाएगी सब खत्म हो जाएगा। नमाज की आदत लेके जाएगी, जहाँ जाएगी वहाँ बरकत होगी, जहाँ जाएगी वहाँ रहमत होगी। और कमाल तो ये है कि जब नमाज के छत्र छाया में जो बच्चा परवान चढ़ेगा वो यजीदी माइंड नहीं होगा, हुसैन का गुलाम नजर आएगा। अफसोस होता है कि लोग कुरान पढ़ते नहीं। अब कब पढ़ते हैं वो भी बता दूं। आइए मैं बता दे रहा हूं। या तो शबे बारात में पढ़ेंगे, अगर उसमें ना पढ़ सके तो रमज़ान में ज़रूर। रमज़ान में तो इमाम मुअज्जिन की हालत ठीक नहीं रहती है, क्योंकि नए नए नमाजी आते हैं, नया नया कानून लेकर के आते हैं। बहुत लुकमा बस लगे, 11 महीने इसी की तैयारी किया था, इमाम ठीक नहीं है, इमाम लेट किया वगैरह वगैरह, ये सब होता रहता है। और अगर रमज़ान में भी ना पढ़ सका तब कब पढ़ता है? आप लोग गौर से सुनो मेरे लाल, बैठो सुनते रहो। वो कब पढ़ता है? बाप मरने लगा, बाप की रूह निकलने वाली है, आलम जाकनी में है। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ लोग बड़ी परेशानी में रहते हैं तो आवाज़ बदल जाती है, मरने वाले की आवाज़ पलट जाती है।
ہچکی کی آواز آتی ہے کہ نہیں بھائی؟ ہیں؟ محلے کے لوگ آتے دیکھنے کے لیے، ہاں اس کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی، لوگ مل کے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو اٹھا لے، یا اللہ اس کو اٹھا لے، یعنی اس کی پریشانی رہتی ہے بھائی، یہ میں کئی نئی بات تھوڑی بول رہا ہوں، ہوتا ہے ایسا، نہیں سمجھے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا کرو گے، مطلب دیکھی نہیں جاتی، تو اس کے لڑکا کو کہتے ہیں بے وقوف، کیا باپ کی پریشانی دیکھتا ہے، جا مدرسہ قادریہ فیضان رسول۔ اب وہ آتا ہے، آنے کے بعد مولانا صاحب کو کہتا ہے، مولانا صاحب دیکھتے ہیں خیریت تو کیمن আছো؟ বললা ভালো নয়। কি হয়েছে? বললা আমার বাপ মরতে পারছে না, میرا باپ مر ہی نہیں رہا ہے۔ بولا ارے کیسا بیوقوف بچہ ہے؟ بولا نہیں حضور پریشانی بہت ہے، یعنی اس کو پھر بعد میں ٹرانسلیٹ کر کے کہتا ہے حضور بڑی پریشانی ہے۔ کیا؟ بولا میرے ابا کی حالت خراب ہے، ایک ہی آواز آ رہی ہے۔ وہ مولانا صاحب سمجھ جاتے ہو پریشانی میں، عالم جاکری میں، تو مولانا صاحب کہتے ہیں চিন্তা করো না, চলে যাও বাড়িতে, হ্যাঁ তাহলে প্রথম একটা কাজ করে নেবে, ওযুটা করে নেবে। লা ইয়ামাসসুহু ইল্লাল মুতাহহারুন। خرچہ کرو میرے بھائی تو میں مسئلہ بتا دوں، بغیر وضو قرآن چھونا حرام، بغیر وضو قرآن چھو نہیں سکتا، یاد رکھیے گا، چھو نہیں سکتا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں باڑی تے چلے جاؤ، پہلے تم وضو کر لو گے۔ اب وضو کیسے کرتا ذرا اس کو بھی سن لیجئے، میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ میرے بھائی آپ لوگ ذرا سدھریے، جن کا وضو ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک کریں۔ جاڑے کا وضو الگ، گرمی کا وضو الگ، میں جانتا ہوں، مسجد میں دیکھتا رہتا ہوں، گرمی کا وضو کیا کرے گا، دیکھ بہت دیر تک پانی ڈال رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے، 11 مرتبہ 13 مرتبہ پانی ڈال رہا ہے، ڈال رہا ہے، ڈال رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور جب جاڑے کا وضو جو ہوگا، جہاں گیزر نہیں لگا ہوا ہے، گیزر تو آج پیدا ہوا ہے، ٹنکی میں پانی ہے تو کیا کرے گا جانتے ہیں، پانی ٹھنڈا ہے، پانی لے گا پھینک دے گا، بس ہاتھ دھو رہا ہے، پانی لے گا منہ میں سٹا کے پھو، منہ میں گھسائے گا نہیں ٹھیک سے، بالکل دانت ہے، پھر پانی لے گا ناک کے پاس سٹا کے گرا دے گا، اب بجان ناک میں ڈالنا چاہیے چھنگلیاں انگلی گھسا دے گا انگوٹھا، جب منہ دھونے جائے گا پانی لے کے پھینک دے گا، ایسے ایسے کرتا رہے گا۔ ارے تم پاؤڈر لگا رہا ہے کیا ہے؟ تم سیلون میں ہے کیا؟ وضو کر رہا ہے؟ ارے تم لگا رہا ہے کیا اور اس پہ پوت رہا ہے؟ نبی فرماتے ہیں پوچھو مت، اعضائے وضو پہ پانی بہاؤ، پوچھو مت بہاؤ، بہانے کا مطلب نبی فرماتے ہیں پوچھو گے تو اور لگے گا، بہاؤ گے تو بہ جائے گا۔ جب تم اعضائے وضو پہ پانی بہاؤ گے تو ظاہری میل فرقہ سے لے کے یہاں تک آنے میں جو راستے کے گرد و غبار ہے وہ بھی پانی کے ساتھ گر جائیں گے، اور جو تم نے گناہ کیا ہے گناہ کا میل بھی دھلتا ہوا نظر آئے گا۔ وضو کی برکت ہے میرے بھائی، سنیے، چلو بھائی جیسے تیسے وضو کر لیا، آج ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا، سر کا مسح کیسے کرتا ہے وہ بھی میں بتا دوں گا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ چلیے ٹھیک ہے، اب وضو کر لیا، جا کے قرآن شریف لیا، ہاں قرآن کو چومنا چاہیے، قرآن کو چومنا چاہیے، ادبن ادبن، نہیں سمجھے؟ لیکن دوستو قرآن تو سب چومتا ہے، کوئی ہے ماں کا بیٹا جو اپنے ماں کے قدم کو چومتا ہے، اپنے ماں کے ہاتھ کو چومتا ہے؟ سن لو، سارے پیران اعظام کی دعائیں ایک طرف، جتنے سلاسل کے بزرگ ہیں، تمہارا پیر یا میرا پیر، سب کی دعائیں ایک طرف، گارنٹی نہیں ہے کہ پیر کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو یا نہ ہو، لیکن نثار احمد رضوی کہہ رہا ہے نبی نے فرما دیا ہے سار کسی کی دعا کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن جب ماں باپ دعا کریں گے اولاد کے لیے اس دعا کی قبولیت کی سند مصطفیٰ نے۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب آئے تو آگے پیچھے، پیر صاحب آئے تو جوتی سر پر، پیر صاحب آئے تو سرخرو بننے کے لیے آگے آگے، پیر صاحب آئے تو نعرہ لگائے تاکہ پیر صاحب خوش ہو جائے، پیر صاحب آئے تو ہاتھ چومے پاؤں چومے۔ ارے کبھی ماں کے تو قدم کو چوم لو، کبھی باپ کے تو ہاتھ کو چوم لو، ارے پیر سے دعا کرواؤ کرواؤ ضرور کرواؤ، لیکن ہر مشکل کے وقت میں اپنے ماں باپ سے دعا کرواؤ۔ ماں باپ کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، ماں باپ کی دعا
رد نہیں ہوتی ہے. ماں باپ اپنی اولاد کے حق میں جو دعا کر دے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. پورا مجمع ذرا اللہ کے خرچہ کیجئے میرے بھائی, ذرا اور زور سے. اب کیا کیا, چوم لیا. چومنے کے بعد جو ہے گیا, اب قرآن شریف لے کے کھول رہا ہے, وہ بھی 15 منٹ تلاش کر رہا ہے سورہ یاسین ہے کہاں, 20 منٹ 25 منٹ. مولانا لطف الرحمان صاحب یا دوسرے اساتذہ نے سوچا کہ مدرسے کا معاون تھا, پیسہ دیتا تھا, ذرا ہم بھی جا کے خبر لے لیں. پیچھے سے گئے, ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام, کی خبر؟ بھالو نہیں, کی کرو, آشن آشن آشن. دیکھا کہ ابھی الٹ پلٹ کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ بولا حضور سورہ یاسین نہیں ہے. ہٹ کمینہ, قرآن میں سورہ یاسین نہیں ہے. کیا کر رہا ہے؟ بولا ڈھونڈ رہا ہوں, نہیں ہے. جب نہیں ہے کھول 22واں پارہ, دیکھ سورہ فاتر کے بعد, دیکھ سورہ یاسین ہے کہ نہیں. پیچ, چل شروع کر. اب جو پڑھتا ہے اس کو دیکھیے, اب آپ کی آواز وہی نکل رہی ہے. اب روح نکل لیتا ہے. ابھی بچہ شروع کرتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھا باپ کو مرا کہ نہیں. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. ہر آیت پہ دیکھ رہا ہے, چونکہ مولانا صاحب بولے تھے جاؤ سورہ یاسین پڑھو, یہ سمجھ گیا کہ باپ مر ہی جائے گا. ہر آیت پہ دیکھ رہا باپ مرا کہ نہیں. جو ہی وقت تھا پورا, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. موت کا ٹائم فکس ہے, جگہ فکس ہے, ٹائم ہو جائے گا, روح نکل جائے گی. جب یہ دیکھا باپ مر گیا, تلاوت بند. لگ رہا تھا یہ باپ کے مارنے کے لیے پڑھ رہا ہے. ارے میرے بھائی, قرآن موت نہیں دیتا ہے, قرآن تو زندگی دیتا ہے. قرآن غم نہیں دیتا ہے, قرآن تو خوشی دیتا ہے. ارے قرآن تو وہ ہے کہ ہمالیہ کے پہاڑ کے برابر غم ہو, قرآن پڑھو, غم ہلکا ہو جائے گا. ٹینشنائز ہو, قرآن پڑھو, نجات مل جائے. مصیبتوں میں گرفتار ہو, قرآن پڑھو, اسے تجھے نجات حاصل ہو جائے. اور کمال تو یہ ہے, قرآن پڑھو, چہرہ پرنور ہو جائے. قرآن پڑھو, گھر میں برکتوں کا ظہور ہو جائے. اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ آپ یہاں قرآن کی تلاوت کیجئے گا, قرآن حشر میں آپ کی شفاعت کرے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان رسول کانفرنس سرزمین پامپور. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بستی بستی کریے کریے, بستی بستی کریے کریے, سرزمین سبحان اللہ. حضرات سنیے, جن لوگوں کی بیویاں قرآن پڑھنا جانتی ہیں, کل سے وہ اپنی بیوی پہ کڑی نظر رکھیے گا. پیار سے, محبت سے, پریم سے کچھ مٹھائی لے کے جائیے گا, مشٹی مشٹی, اور اس کو کہیے گا کھاؤ, کھینا کھینا. کی کرچو کی کرچو, کھینا کھینا کھینا, کھاؤ کھاؤ, جتنا کھانا کھاؤ. বলে কি সমস্যা আছে, কি আছে, এই মিষ্টি. تو آپ بول دیجئے سنو, رات میں جلسہ میں گیا تھا, ہاں مولانا صاحب بول رہے تھے کہ قرآن پڑھنا, جب بندہ یا بندی قرآن پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے تو اللہ کو وہ ادا بڑی پسند آتی ہے. میں تجھے مٹھائی لا کے دیا, مشٹی کھاتی رہو, قرآن پڑھتی رہو, مشٹی کھاتی رہو, قرآن پڑھتی رہو. اب مشٹی کھا کے بھی قرآن نہ پڑھے تب اس کو کہیے اب تم کو املی کھلا دوں گا. قرآن نہیں پڑھتے, اس کو پیار سے سمجھائیے گا. اگر اس سے بھی نہیں سمجھے, آخری نسخہ میں بتا دے رہا ہوں. میرے بھائی ویڈیو ریکارڈنگ تو کرنی نہیں چاہیے, میرے اس کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ مت ڈالو گے, نہیں سمجھے, ہاں ذرا خراب لگتا ہے, نہیں سمجھے. یوٹیوب پہ کیا ہے, دل کے یوٹیوب میں دیکھ لیا کرو, عمل کی تفسیر بن جاؤ, قسم خدا کی محنت وصول ہو جائے, نہیں سمجھے. ایک خطیب کے ایک جملے پہ اگر کوئی عمل کر لے, سمجھے ای بی ٹی بی ڈھی ڈی سب ختم, نہیں سمجھے, کام ہو جائے گا. سنیے غور سے, جب کبھی آپ کی بیگم بات نہ مانے, آخری نسخہ دے رہا ہوں, ہاں مان جائے گی, مان جائے گی. پہلے خرچہ کیجئے تو میں بتا دے رہا ہوں.
اس کو جتنی ٹیڑھی رہے سمجھ گئے جتنی نالائق رہے بس اس کو ایک نسخہ دے دیجیے گا، اس کو خوب پیار سے مسکرا کے کہیے گا میری جان، نہیں سمجھے؟ ارے اپنی بیوی کو کہ ہلو مائی ڈیئر انگلش میں بول کے کہے گا میری جان۔ آپ لوگ حیرت میں ہیں، پوچھئے کتنے مولانا بیٹھے ہوئے ہیں کہ اپنی بیوی کو میری جان کہنا گناہ ہے کیا؟ سوال ہی نہیں ہے، اپنی بیوی کو میری جان کہنا گناہ کا، خبردار دوسرے کی بیوی کو مت کہیے گا، بھیانک انجام ہو جائے گا۔ اپنی بیوی کو اظہار محبت میں کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اظہار کرتا ہے تو میرا دل ہے، تو میرا کلیجہ ہے، یہ نہیں کہتا تو میرا پھیپھڑا ہے۔ غور کیے ہیں؟ آج تک نہیں بولا۔ اچھا ماں باپ بھی اپنے اولاد کو کہتے ہیں میرے جگر کا ٹکڑا، یہ نہیں کہا میرا لیور، عجیب معاملہ ہے۔ جب کہے گا میرا دل، میرا جگر، میرا کلیجہ، اچھا یہ بھی نہیں کہے گا میری کلیجی، نا کلیجہ، یہ اظہار محبت کے لیے ہے۔ کبھی نہیں کہا تو میرا گھٹنا ہے، تو میری کہونی ہے، تو میری پیٹنا، میرا دل، میری جان، آخری میں کہہ دے گا میری جان۔ سن لو میرے بھائیوں، ہمارا بیوی بچوں کی محبت میں وارفتہ ہوتے ہیں تب کہتے ہیں میری جان۔ بیوی کو، بچے کو، بہت کم مرید ہے جو اپنے پیر کو کہے میری جان، بہت کم ایسا شاگرد ہے جو اپنے استاد کو کہے اظہار محبت کے لیے میری جان، بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنے بیوی کو تو کہتے ہیں، ماں کو کہتے ہیں میری جان، لیکن محبت میں ہم نے ان کو کہا میری جان، ان کو کہا میری جان۔ لیکن بھارت کسی سرزمین پہ اتر پردیش ضلع بریلی محلہ سودا گران میں پیدا ہونے والا فخر زمین و زمن، ماہر الفتح و مشرہ، کامل التقوی والورع، خلیق عقیق، مسد تحقیق و تردید، حضرت حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے اپنے پوری زندگی نہ ماں کو کہا میری جان، نہ باپ کو کہا میری جان، نہ اولاد کو کہا میری جان۔ عشق نبی میں جب سرشار ہو گئے، اظہار محبت کیا، تب قلم اٹھایا اور فرمایا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز مزور کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ، نازے دوا اٹھائے۔ بڑا احسان ہے اعلیٰ حضرت کا، بڑا احسان ہے اعلیٰ حضرت کا۔ کہاں گئے تھے اس وقت جب 72 فرقہ باطلہ نے حق کے خلاف علم لہرایا؟ کسی خانقاہ سے کوئی شیخ سامنے نہیں آیا، کسی درسگاہ سے کوئی مدرس سامنے نہیں آیا۔ بریلی کا وہ مرد قلندر تنہا وہابی کا جواب دے رہا ہے، دیوبندی کا جواب دے رہا ہے، خارجی کا جواب دے رہا ہے، رافضی کا جواب دے رہا ہے، اس کا جواب دے رہا ہے، اور جواب دے کے اہل محبت کو محبت کا جام پلا رہا ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے الحمدللہ جو رضا سے دور ہو گئے، بدعقیدہ ہو گئے، جو رضا والے ہو گئے، وہ خوش عقیدہ ہو گئے۔ کروں گا اپنے بچوں کو اعلیٰ حضرت کا نام سکھاؤ، ہر مرد سے کہوں گا اپنی اولاد کو اعلیٰ حضرت کا ترانہ سکھاؤ، اس لیے کہ اس نام میں کتنا پاور ہے، پہلے خرچہ کیجئے تو بتا دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا۔ اردو نہیں سمجھے؟ সময় হয়ে গেল শেষ করে দেব। ہاں তাহলে একটু আর বাংলা ٹھیک ہے نا؟ کسی حد تک ٹھیک ہے نا؟ چلیے میرا جیسا ٹھیک رہے، آپ لوگ کی آواز اچھی رہے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہوگا۔ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، منافقت کے چکر میں مت رہیے گا، ڈو اینڈ ڈائی، ہاں نہیں سمجھے؟ 16-17 کے چکر میں جو ہوگا صاف صاف، نہیں سمجھے؟ منافقت مت کیا کیجئے، عشق ہے تو ٹوٹ کے کیجئے، نفرت ہے تو ٹوٹ کے، لٹر پٹر نہیں۔ میں تو سیدھے دعا کیجئے امریکہ میں بھی اگر تقریر کی دعوت ہو جائے وہاں بھی یہی میں پڑھوں گا،
آج سے نہیں. دیکھیے میں محبت کرتا ہوں کھل عام, نہیں سمجھے, ٹینشن لینا نہیں. یہ نہیں کہ آپ کی یہاں آیا ہوں تو میں جوش میں بول رہا ہوں نا, اللہ کا فضل ہے, جہاں رہتا ہوں اسی رنگ میں, اپنے گاؤں ہوں کہیں ہوں, میرا کیس بھی ہو چکا ہے, 5 سال لڑا ہوں, جیل نہیں گیا ہوں. چلا ہی جاتا تو کیا ہوتا, نہیں سمجھے, چلا ہی جاتا تو کیا ہوتا. محبت کیجئے ٹوٹ کے, سمجھ گئے. اور ایک گزارش کر رہا ہوں, کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیے گا. سرکار تاج الشریعہ سے محبت کا رشتہ مت توڑیے گا. اگر کوئی کان میں انگلی گھسا کے بھی پڑھائے, اے من چھلن او من چھلن, ایسے چھلن ویسے چھلن, آپ کہے گا کچھ بھی چھلن, تم اپنا چپ چاپ رہا. بستی بستی قریہ قریہ, یعنی جیسے ہم دھیرے بولیں گے تو آپ لوگ دھیرے بولیے گا, ہم چلا کے بولیں گے تو آپ چلا کے بولیے گا. تو ہم داڑھی رکھیں تو آپ لوگ داڑھی رکھیے, ہم نماز پڑھتے تو آپ نماز پڑھیے, ہم قرآن پڑھتے آپ قرآن پڑھیے. واہ 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 واہ. کوئی بولے وہ سب کچھ نہیں بھائی, بستی بستی قریہ قریہ, پھر بولے گا نہیں اے من چھلن اے رکم چلن. مولانا ہی سمجھائے گا کان میں گھسا کر کے اس کے, مولانا اپنی خبر لو, ہم کو یہ سب مت پڑھاؤ, میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. دیکھنا عشق کا انعام بروز محشر, دیکھنا عشق کا انعام بروز محشر, ہم رضا خوانی ہی کوثر کے کنارے ہوں گے. اعلیٰ حضرت سرکار سے محبت قائم رکھیے گا, سمجھ گئے. اور زیادہ الجھن لگے تو بالکل سیدھے اعلان کر دیجیے گا, نہیں سمجھے, سیدھے اعلان کر دیجیے گا. جذبہ دل کو عام کر دوں گا, زندگی ان کے نام کر دوں گا. دیکھیں مصرع جو آ رہا ہے میں اپنے دل کی بات بول رہا ہوں. جب محبت کیجئے ٹوٹ کے, نہیں سمجھے. اعلیٰ حضرت سرکار کو لوگوں نے خط میں گالیاں لکھ کے دیا, انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. مولا آئی ڈونٹ ہیو ٹائم, مجھے نبی نبی کہنے سے فرصت نہیں, تیرے خط کا جواب کیا دوں گا. نہیں سمجھے, بس اسی طرح رہیے, یہ سب سے بالکل ڈو اینڈ آئی کی کرچو. بوشے جان اماں بوشے جان بہنا, بوشے جان اماں بوشے جان بہنا, بوشے جان بوشے جان بوشے جان بوشے جان. مصرع لگ گیا نا. جذبہ دل کو عام کر دوں گا, زندگی ان کے نام کر دوں گا. جو بھی دشمن ہے اعلیٰ حضرت کے, جو بھی دشمن ہے اعلیٰ حضرت کے, اس کا جینا حرام کر دوں گا. سنیے, اب آپ میں ٹائم پہ آ گیا ہوں, میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے. آپ لوگ کہیے گا ساتھی اور پلا 2:45 تو ہو گیا, 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو گیا. بہت بہت دھنیہ واد, بہت بہت شکریہ, تھینکس آپ لوگ کا. میرے جیسے 52 کلو خطیب کو آپ لوگوں نے برداشت کر لیا. 52 سے 54 آج تک نہیں ہوا. لیکن سرکار کا کرم ہے میرے بھائی, 36 انچ کا یہ سینہ نہیں ہے تو کیا ہوا, اسی میں 30 پارہ موجود ہے. الحمدللہ. کیا سمجھ رہے ہیں, سرکار تاج الشریعہ علیہ رضوان کا فیضان ہے. بہت سارے لوگ کو آپ نے دیکھا ہوگا, ایک سے ایک ہینڈسم, ایک سے ایک بیوٹیفل, ایک سے ایک سندر, ایک سے ایک خوبصورت. لیکن دوستو آئے ہیں, جتنے سلاسل کے بزرگ ہیں سب اپنی جگہ اوکے, میں کسی کی توہین نہیں کرتا. اہل سنت والجماعت ہے, سب ہمارے سر کا تاج ہے. اوکے, شریعت کے خلاف صرف نہ ہو تو اوکے, لیکن سب کے مقام, سب کا مقام اپنی جگہ, سب کی شان اپنی جگہ. لیکن ایک پیر صاحب, ایسا پیر صاحب کہ غیر مسلم صرف دیکھے تو کلمہ پڑھ لے. ارے میرے بھائی خرچہ کیجئے نا بھائی. ہاں, کمال تو یہ ہے کہ ایسا پیر, امریکہ والے کا پیر, کینیڈا والے کا پیر, دبئی والے کا پیر, سعودی والے کا پیر, مصر والے کا پیر, کویت والے کا پیر, لنکا والے کا پیر, انڈیا والے کا پیر, پورے ورلڈ میں ایسا لاجواب پیر نظر نہیں آیا. لوگ دیکھ کے کہنے لگے جب سرکار تاج الشریعہ کا چہرہ ایسا ہے تو سرکار مفتی اعظم ہند کا چہرہ کیسا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ چہرہ کیسا تھا,
خرچہ کیجیے گا. دے رہے پیسہ کیا؟ لائیے 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 لائیے. اچھا ہاں یہ حضرت دیکھیے نا، وقت آنے دیجیے نا، وقت آنے دیجیے نا. بوشن بوشن، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرات سرکار تاج الشریعہ سبحان اللہ کیا کہنے. آپ لوگ دیکھیں ان کو؟ دیکھے ہیں؟ ارے بھائی جو دیکھے دیکھے، جو نہیں دیکھا ہے وہ پوچھے گا کیمن چھلے کیمن چھلے. بولے اے بیوقوف ہم تم کو کیا بتائیں گے. بولے ایک ٹو مانی تھوڑا تھوڑا نا، ذرا ذرا. تو سارے علماء کہیں گے تم کیا سمجھے گا، چل ہم ذرا سب بتا دے رہے ہیں کیسے تھے. کامیابی کا سر بلندی کا. آپ لوگ تھک گئے، پورا ثواب میں لے لوں گا، پورا لے لوں گا. میں تو بانٹ رہا ہوں. کامیابی کا سر بلندی کا، سر پہ اختر رضا کے صحرا ہے، اور چاند جیسے زمین پہ اترا ہو، چاند جیسے زمین پہ اترا ہو، ایسا اختر رضا کا چہرہ. حضرت نے ایسا نعرہ لگا دیا ہے کہ مجھے کچھوچا جانا ہی پڑے گا. ہاں کچھوچا کے بارے میں ہم بتا دے رہے ہیں، کچھوچا شریف کے بارے میں. جو بھوت جو جنات بیٹا کہیں نہیں بھاگے گا، بس اس کے کان میں کہہ دیجئے کچھوچا چلو. اچھا اتنا بڑا کمینہ ہے، یہ بھی سنیے شیطان ہے نا. جو ہی کہیے گا چلو کچھوچا شریف، بھاگ جائے گا. آپ سمجھے گا ٹھیک ہو گیا، پھر کمینہ چلائے گا. چلو بیٹا تم چلو، لے کے جائیے گا لے کے جائیے گا لے کے جائیے گا. جو ہی اکبر پہنچے گا بھاگ جائے گا. مریض ٹھیک. آپ سوچیے گا چلو آ گئے، تو پھر آ کے پھر شروع ہو جائے گا. جب تک کچھوچا شریف میں رہیے گا وہ چور کی طرح آتا رہے گا جاتا رہے گا آتا رہے گا جاتا رہے گا. پھر وہاں جب قیدی ہو جاتا ہے تو وعدہ کر لیتا آر آمی آشبو نا آم آشبی آبو نا چھیڑے دو آشبو نا. لیکن مخدوم کا جو اس پہ اوپر قہر نازل ہوتا ہے، ضرب مخدوم جب پڑتا ہے بلا عجب آواز نکالتا ہے، مرغی کی طرح چھٹپٹاتا رہتا ہے. پھر وعدہ کر لے گا کچھوچا سے آپ آئیے گا، پھر پکڑ لیتا ہے. نہیں سمجھے؟ اتنا بڑا کمینہ. لیکن کب تک مخدوم کی ایک نظر اٹھے گی تیرا خاندان جل کے راکھ ہو جائے گا. نہیں سمجھے؟ وہی ہوتا ہی ہے. جیسا بھیانک جنات پکڑے، کہیں اور کی گارنٹی نہیں ہے. لیکن مخدوم پاک کی بارگاہ میں کچھوچا شریف چلے جاؤ، بھوت کا بھوت اتر جاتا ہے. حضرات یاد رکھیے گا، شریر جنات سے بچنے کے لیے کچھوچا جانا ضروری ہے، اور ایمان کو بچانے کے لیے بریلی جانا ضروری ہے. بریلی چھوٹے. میرے بھائی خرچہ تو کرو میرے بھائی. نہ کچھوچا چھوٹے نہ بریلی چھوٹے، اور جو مولوی چھوڑا ہے وہی چھوٹے. اوکے خرچہ کرو نا میرے بھائی. ایسا نعرہ لگا دیا ہے کہ مجھ کو وہ مصرع پڑھنا پڑے گا، لیکن ہم کو یاد بھی کرنا پڑے گا. ادھر دھیان نہیں تھا. درود شریف پڑھیے تو یاد آ جائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصرع یاد آ گیا. درود کی برکت ہے. مصطفیٰ کے اسیر کا پانی
ارے یا اللہ جو لوگ ابھی تک آواز کو چھپا رہے مولا اس کے پھیپھڑا میں طاقت دے دے، اس کی تلی میں طاقت دے دے، اس کے حوصلے کو بلند فرما، اس کو حلق سے باہر آواز نکال دے، نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ لوگ سوچ رہے ہیں چلا کے بول رہے ہیں چاہے دھیرے بولیں میرا اللہ سن رہا ہے، بالکل سن رہا ہے، لیکن اگر آپ کی آواز نکلے گی پڑوسی سن لے گا وہ بھی تو گواہ ہو جائے گا۔ مصطفیٰ کے اسیر کا پانی یعنی رب کے فقیر کا پانی، مصطفیٰ کے اسیر کا پانی یعنی رب کے فقیر کا پانی، داغ آسے پہ دھل ہی دیتا ہے، داغ آسے پہ دھل ہی دیتا ہے، شاہ سمنا کے نیر کا پانی، شاہ سمنا کے نیر کا پانی۔ ارے اللہ کے خرچہ کرو نا میرے بھائی۔ ہاں سبحان اللہ۔ حضرات ٹائم نہیں ہے رہنے دیجئے، بس انشاءاللہ میری تقریر باقی رہی ادھوری رہی، ٹائم اجازت نہیں دیا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میرا آب و دانہ رہے گا۔ آج کل کسی خطیب کا انتخاب بس سمجھئے ایم ایل اے کا انتخاب سے بھی ہارڈ ہو رہا ہے۔ ایم ایل اے کے انتخاب میں جس کو چاہے ووٹ دے دے، لیکن ایک خطیب کا انتخاب بڑا مشکل سے ہوتا ہے، اور آج کل تو موبائل کا اتنا یوز ہو رہا ہے حضرات حیرت ہوتی ہے۔ نوجوان لڑکا سب فیس بک پہ لڑکی ڈھونڈتا ہے، اور جب مل جاتی ہے تو واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ میں رہتا ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو گوگل سے لڑکا کا نام ڈھونڈتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ اب کچھ لوگ مقرر کو شاعر کو یوٹیوب میں گھس کے نکالتے ہیں، یہی بھالو اچھے، یہی بھالو اچھے، آواز والو اچھے، یہی ارے سب ٹھیک ہے میرے بھائی ڈھونڈیے، لیکن جب پسند آ جائے کہ یہ خطیب ٹھیک ہے، یہ شاعر ٹھیک ہے، تو اپنے مسجد کے امام یا مدرسے کے مدرس سے پوچھ لیجئے یہ مولانا رضا والا ہے یا نہیں، یہ شاعر رضا والا ہے یا نہیں۔ جلسہ کیجئے بلائیے، لیکن جلسہ ہو یہ وادی رضا کی کو ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، تو شاعر بھی چاہیے رضا والا، خطیب بھی چاہیے رضا والا۔ ہے نا حضرات؟ اب سنیے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر کبھی آؤں گا، کل سے انشاءاللہ قرآن شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے انشاءاللہ۔ کتنا پڑھیے گا تو آپ لوگ کہیے گا حضرت پڑھنے کے تو دل کرتا ہے، আমার কাছে সময় নয়، پڑھنے کو تو دل کرتا I don't have time، ٹائم ہی نہیں ہے، تو اس کا بھی جواب قرآن نے دے دیا۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، ضروری نہیں ہے کہ ایک پارہ پڑھیں، ضروری نہیں ہے کہ آدھا پارہ پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں، نہ، قرآن کہتا ہے پریشان کیوں ہو تو جتنا میسر ہو اتنا ہی پڑھو، جتنا ہو سکے، لیکن سالانہ مت پڑھو، روزانہ پڑھو۔ حضرات اماں آپ لوگ سے گزارش ہے، میری بہنوں جو قرآن پڑھنا جانتی ہیں پڑھیں، آپ لوگ بھی پڑھیں میرے بھائی۔ ہم لوگ قرآن نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ ہم لوگ نہ پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ عادت ڈالیے، اس لیے کہ جہاں کوئی نہیں رہے گا قرآن وہاں رہے گا۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ ہاں اگر عذاب قبر سے بچنا ہے سورہ ملک پڑھیے، روزی روزگار کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے سورہ واقعہ پڑھیے، نظر بد سے بچنا ہے آیت الکرسی پڑھیے۔ بچے کو ہاں یہ مسئلہ تو ہم بتا کے ہی رہیں گے، اس کے لیے جتنا لیٹ ہو جائے نو پرابلم، جتنا لیٹ ہو جائے نہیں، ارے کیا کر رہا ہے کی کورچے گھوم کورچے نہ کی اڑا اس کو، اچھا چھوڑ دو بچہ ہے میرا بچہ، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ زور سے بولو سبحان اللہ، اتوار زورے بولو سبحان اللہ۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیے اماں آپ لوگ سنیے، آپ لوگ بھی، ایک تو ساڑی مسلمان کی عورتوں کو پہننا بہتر نہیں، اسلامی لباس نہیں ہے ساڑی، شلوار قمیض پہنے آپ لوگ اپنے بیویوں کو پہنائیے۔ نمبر 2، بغیر نقاب کے بیویوں کو باہر مت جانے دیجیے، اپنی اپنی بیویوں کو نقاب پہنائیے، بیٹیوں کو باہر جب نکلے تب، اس لیے کہ نقاب سجدہ کے کنیزوں کی پہچان، اس کی شان، صرف نقاب پہن لے دور سے ہی لوگ کہیں گے ای تو مسلمان آچے،
मुसलमान में आज साड़ी में रहेगी ना जाने की आज। नहीं समझे? पता ही नहीं कि कौन है एक नकाब। हजरत अपनी बीवियों को, अपने बेटियों को नकाब पहनने की आदत डलवाइए। ओके ओके, अब आइए। कहाँ जा रहा? बैठो मेरा लाल, मैं जाऊंगा, तुम लोग नहीं जाओगे, बैठो बैठो। और दूसरी बात ये कि बच्चा जो होता है, बच्चा समझ गए, तो औरत जो है बच्चा को करती क्या है? अब क्या होता है, यहाँ तो मैं देखा भी हूँ, यहाँ पे इतना बड़ा टिकली, टिकली, अरे वो टिकली नहीं तो टिकला है। टिकली मीन्स मुख्तसर हो, ये तो इतना बड़ा रहता है और यहीं पे रहता है। और उससे पूछा है की करछो, এটা কি আছে? बोला तुम ही बुझते पारबे ना। अच्छा हम नहीं बुझेंगे। बोला मतलब? बोला तुम लोग की किताब में नहीं लिखा है, ये औरतों की किताब में लिखा है। किताब का नाम है औरत, किताब का नाम है औरत, उसी में ये मसला है कि बच्चा को लगाओ कि होबे। बोला तुम ही जानो ना, अगर मैं टिकला दे, टीका टीका टिकी टिकली, अगर मैं टिकली लगा दूंगी ना तो किसी की नजर नहीं लगेगी। यही ना भाई, यही ना है, ये औरत में लिखा हुआ है, ये औरत में है, तौरात में नहीं है, ये औरत में, औरतों की किताब में है। अपनी बीवियों को समझा दीजिए, अम्मा तुम लोग भी समझो, काजल लगा के नजर बद से बचने का अकीदा यहूद और नसारा की औरतों का है। अरे तुम तो मुसलमान हो, सज्जदा की कलीज हो, ये काजल में कब से पावर आ गया, ये काले कलर में कब से असर आ गया कि नजर बद से जादू से बचा दे। गलत गलत गलत। अगर चाहती हो कि बच्चा नजर बद से बचाए तो काजल लगाना छोड़ो, टिकली लगाना छोड़ो, अपने बच्चे को सुबह के वक्त में आयतुल कुर्सी पढ़ के हाथों पे दम कर लो, बच्चे के सर से पांव तक हाथ फेर दो। बुजुर्गों ने बयान फरमाया, शाम तक कोई जादू करता रहे तेरे बच्चे को कोई असर नहीं। इसलिए आयतुल कुर्सी पढ़िए, इंशाअल्लाह कुरान पढ़िए, याद कर लीजिए इंशाअल्लाह, है ना भाई। बहुत सारी चीजें हैं, इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊंगा।